الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس وأهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكسبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون.
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى وما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا صدق الله العلي العظيم رحم الله من كره الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بر محمد وعلی محمد صلوات اللہم صلی علی محمد مجرئی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا حال دیکھا پر کہیں سے پیغمبر سان آقا دیکھا مجرے خلق میں میں نے دیکھا شاہ کو آیو دیکھو میں نے دیکھا شاہ کو آلو دیکھو میں نے عباس کو بھیجا لب دریا دیکھا مجرے خلق میں بر محمد والی محمد صلوات صلی علی محمد والی محمد
اللہم صل علی محمد وآل محمد. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صدق اللہ العلی العظیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمدا لک یا ذا الجود والاحسان والفضل والطول والامتنان. وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد. صل على محمد علی محمد وعلى آلہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صل علی محمد لا سیما علی الامام المنتظر والحجة الثانی عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. صلوات اللهم صل على محمد وعلى. لائق صد احترام مومنین اور مومنات، پروردگار عالم کا بہت شکر ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اتنی مہلت اور عطا فرمائی کہ ہم نے ایک اور ماہ مبارک رمضان میں اپنی آنکھیں کھول لیں، اور پروردگار عالم نے ہمیں اتنی زندگی اور عطا فرمائی اور اتنی سانسیں اور عطا فرمائی کہ اس کی مبارک مہینے کی ساعتوں میں اور اس کی راتوں میں اور اس کی گھڑیوں میں ہم سانسیں لے رہے ہیں. اور آج کے دن کا اگر شمار کر لیا جائے تو پروردگار عالم نے ہمیں اس ماہ مبارک کا ایک روزہ بھی ابھی تک نصیب فرمایا، اور خیریت اور عافیت اور آسانی کے ساتھ اس نے ہمارا
یہ ایک روزے کی عبادت کا جو دن تھا وہ گزارا. یقیناً یہ سارا کا سارا انتظام پروردگار عالم کی جانب سے اپنے بندوں کے لیے خاص ہے کہ اس نے ہمیشہ اپنے بندوں کی بہتری اور بھلائی کا انتظام اس طرح سے کیا ہے کہ ایک تو یہ کہ جیسے کہ خود امام معصوم علیہ الصلاۃ والسلام آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو روزے کی زحمت اور تکلیف ہے، اب اگرچہ یہ کہنا خود عجیب سا لگتا ہے کہ روزے کی تکلیف، بھوکے رہنے کی تکلیف، پیاسے رہنے کی تکلیف، ورنہ تو معرفت کی آنکھوں سے دیکھے اگر انسان تو یہ حقیقت میں تکلیف نہیں ہے، بلکہ یہ رب ذوالجلال نے اپنے بندے پہ ایک خاص کرم کیا ہے کہ مہمانی عطا کی ہے. اب اگر ہم یہ کہیں کہ مہمانی عطا کی ہے تو جب کسی کو ہم اپنے یہاں پر مہمان بنا کر بلاتے ہیں تو اسے بھوکا رکھتے ہیں یا اسے کچھ کھلاتے ہیں؟ جہاں ہم اپنے گھر پر کبھی کسی کو مہمان بنا کر بلاتے ہیں، دسترخوان بچھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آ جاؤ تم آج میرے مہمان ہو، تو اسے مہمان بنا کر بھوکا رکھتے ہیں یا اسے مہمان بنا کر کچھ کھلاتے پلاتے ہیں؟ یہاں پر رب ذوالجلال نے اپنا مہمان بنایا اس ماہ مبارک میں، اور اس ماہ مبارک میں اپنا مہمان بنانے کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو فجر سے مغرب تک بھوکا رہنا، کچھ کھانا نہیں ہے، کچھ پینا نہیں ہے، اور بہت سارے وہ کام جو ہمارے عام زندگی میں حلال تھے وہ عالم روزے کے اندر، حالت روزہ کے اندر وہ ہمارے لیے ممنوعہ اور حرام قرار دے دیے گئے اور اسے ہمیں روک لیا گیا. تو سوال یہ ہے کہ پروردگار عالم حقیقت میں چاہتا کیا ہے؟ یہ تو صرف وہی بتا سکتا ہے، حق سبحانہ و تعالی، صرف پروردگار بتا سکتا ہے کہ وہ اس روزے کی عبادت سے ہم سے کیا چاہتا ہے، اس لیے کہ اس کی حکمتوں کو ہم سمجھنے کی حیثیت اور اوقات کا رکھ دیں کہ اگر وہ ہمیں بتا دے تو ہم سمجھ بھی لیں. لیکن اتنا ضرور ملتا ہے جو مفاتیح الجنا اپنا جو ہم توضیح المسائل وغیرہ کے اندر دیکھتے ہیں کہ روزے کی نیت کیا ہونی چاہیے، روزہ کیوں رکھوا رہا ہے پروردگار؟ ہم روزہ رکھ رہے ہیں اپنے اظہار تذلل کے لیے، اپنے چھوٹا ہونے کا اظہار کر رہے ہیں اللہ کے سامنے. یعنی کہ اگر مختصر ترین جملوں میں اور الفاظ میں یہ سمجھانے کی کوشش کی جائے کہ روزہ کیوں رکھ رہے ہیں تو ایک جملے میں آپ کو یوں عرض کرنا چاہوں گا کہ چونکہ وہ کہہ رہا ہے اس لیے رکھ رہے ہیں، چونکہ وہ حکم دے رہا ہے اس لیے اسے پورا کر رہے ہیں، چونکہ وہ بھوکا رکھ رہا ہے اس لیے بھوکے رہ رہے ہیں، کیونکہ وہ پیاسا رکھ رہا ہے اس لیے پیاسے رہ رہے ہیں. اگر یہ بات انسان کوئی سمجھ لے تو یہ جان لے کہ اس نے روزے کی معراج کو پا لیا. کہ کیا وجہ ہے کہ انسان روزہ رکھ رہا ہے؟ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ بہت اچھا ہے مولانا وزن کم ہو جائے گا، کوئی کہہ رہا ہے کہ بہت زبردست ہے بھائی ہیلتھ پکی بہتر ہو جائے گی، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ انسان کی جسم، اب اسلامی پہلو پر آ جائیں تو اسلامی پہلو کے اندر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ انسان کی جسم کے اندر جو ساری سال کے اندر حرام غذا کھائی ہوئی ہے اس سے انسان کا باڈی کا تصفیہ ہو جائے گا اور صاف ہو جائے گا. وہ حرام چیزیں 30 دن کے روزے کے بعد وہ انسان کے جسم میں جتنا حرام تھا وہ نکل جائے گا. اب اس کا گوشت پاک ہے، اب اس کا خون پاک ہے، اب اس کی ہڈیاں پاک ہیں، اور جب اس کا جسم پاک ہو جائے گا تو خود بخود اس کی روح بھی پاک ہو جائے گی. لیکن ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ ساری چیزیں تو ملتی رہیں گی اور یہ نہ بھی ملے تو فرق نہیں کرتا. جو چیز ملنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اس کی مرضی مل جائے، جو چیز ملنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اس کی رضا مل جائے، جو چیز ملنی چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ راضی ہو جائے. ایک درود بھیجیں سارے مل کر، محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد. تو اہم چیز کیا ہے جو روزے کی عبادت کے اندر ہر چیز سے بڑھ کر کار فرمائے؟ سب سے بڑی چیز جو روزے کی روح عبادت کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ انسان روزہ رکھ اس لیے رہا ہے کہ رب اس سے رکھنے کا کہہ رہا ہے، چونکہ اس نے کہا ہے اس کے حکم کو پورا کرنے کے لیے میں انجام دے رہا ہوں. اب مجھے اس کی کوئی وجہ بتائی جائے یا مجھے وجہ بتائی نہ جائے مجھے فرق نہیں پڑنا چاہیے، کیوں؟ وہ کہہ رہا ہے نا تو میں کر رہا ہوں. لیکن اب اس کے ساتھ آئیے، امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مولا فرما رہے ہیں کہ یہ جو روزے کی عبادت ہے اور اس جو سختی ہے اس کی دن کے اندر جو ہم محسوس کرتے ہیں، اس سختی سے انسان جو گزرتا ہے تو اس سختی کے بارے میں کبھی ذہن میں سوال آ سکتا ہے کیا ہے کیا نہیں ہے. اب آ جائیے قرآن کریم کی اس آیت کی طرف آئیں کہ جس آیت وافی ہدایت کے اندر پروردگار عالم نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم
तत्तकून। परवरदिगार आलम क्या इरशाद फरमाए, ए वो कि जो ईमान लाए, तुम पर रोजों को वैसे ही फर्ज किया गया जैसे पिछली उम्मतों पे फर्ज किया गया था। यानी कि परवरदिगार ये कह रहा है कि फिक्र ना करो, ये सिर्फ तकलीफ और ये अगर तुम जहमत समझ रहे हो, ये मशक्कत, ये सख्ती जो है भूख प्यास की, ये सिर्फ उससे तुम्हें नहीं गुजारा जा रहा परवरदिगार आलम को, वरना ये कहने की क्या जरूरत थी कि तुम पर वैसे ही वाजिब किए गए कि जैसे पिछली उम्मतों पे वाजिब किए गए थे। ये परवरदिगार उस तकलीफ को और उस सख्ती को दूर करने का इंतजाम कर रहा है, और परवरदिगार को अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मदिन रसूल की उम्मत परवरदिगार को इतनी पसंद है कि परवरदिगार आलम ये कह रहा है कि ए मेरे नबी के उम्मतियों, फिक्र ना करना, परेशान ना होना कि ये जो सख्ती, भूख और प्यास की जिससे तुम्हें गुजारा जा रहा है, ये तुमसे पहले वाली जो उम्मतें थी ना, उन पर भी हमने वाजिब किया था। यानी कि परवरदिगार कह रहे तुम रख लो इसलिए कि पिछली उम्मतों से भी रखवाए हैं मैंने रोजे। अब अगरचे ये तो ईमान के मरहले हैं ना, कोई भूख प्यास इसलिए बर्दाश्त करता है कि अपनी बॉडी को स्लिम एंड स्मार्ट कर ले, कोई भूख और प्यास जो है रोजे की इसलिए बर्दाश्त करता है कि उसके जिस्म का जो हराम और फाजिल मवाद है वो बाहर निकल जाए, कोई किस लिए करता है। हम तो भाई ये कह रहे हैं कि सिर्फ इसलिए कि उबूदियत परवरदिगार में करे, उसकी तअब्बुद के अंदर इंसान ये काम करे, उसके सामने सरे तस्लीम को खम करते हुए ये काम करे, तो होगा क्या, अफजल नियत की तरफ इंसान आ जाएगा, अफजल नियत की तरफ इंसान आ जाएगा, नियत की मेराज पर आ जाएगा। और जब ये नियत कर लेगा तो उस नियत के बाद बाकी सारे जितने खैरात और जितनी अच्छाइयां हैं रोजे की, और वो सारी की सारी रोजे की अच्छाइयां इंसान को उसके साथ साथ भी मिलती चली जाएंगी। अब हम आ जाएं, इब्तदा हम करेंगे आज उस सूरे की आगाज से और उस सूरे के थोड़े से मुकदमे के बयान के जरिए से कि जिस सूरे को इंशाअल्लाह आज से 10 रातों तक हमने आपकी खिदमत में पेश करने की सादत को हासिल करना है। अगरचे ये सूरा वही सूरा है कि जिस सूरे की तिलावत का हमने पिछले साल और जिसके कुछ मफाहिम आपकी खिदमत में बयान करने का पिछले साल शरफ हासिल किया था, उसी सूरे से एक सूरा पहले हमने पिछले साल आपकी खिदमत में सूरह फातिर के मफाहिम को बयान किया था। इस मर्तबा इंशाअल्लाह सूरह सबा के मफाहिम और कुछ इसके अंदर मौजूद अंबिया किराम, खास तौर से हजरत दाऊद और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हालात जिंदगी को आपकी खिदमत में पेश करने की सादत को हासिल करेंगे, और तौफीकात को समेटने के लिए और अहले बैत अतहार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताईद को अपने शामिल हाल करने के लिए इस मकाम पर कि जो फर्श अज़ाए सैयद शुहदा अबू अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम है, यहाँ सारे मिलकर खुशनूदी मौला साहिबुल अम्र व असर व ज़मान अलैहिस्सलाम की नियत से एक दुरूद भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। तो सबसे पहले ये कि हमने आपकी खिदमत में बयान किया एक बात, आज की हद तक जो एक बात अब तक हमने आपकी खिदमत में अर्ज की, वो ये कि रोज़ा ऐसी इबादत है कि जिसमें इंसान की नीयत इतनी खालिस होनी चाहिए कि जितनी खालिस नीयत हमसे मांगी गई और ये कहा गया कि हम तुम्हें नमाज की बता रहे हैं कि क्या इल्लत है, नमाज हमने इसलिए वाजिब की ताकि तुम्हारी जिंदगी का इंश्योरेंस हो जाए। इंसान अगर ये देखना चाहता है और समझना चाहता है और जानना चाहता है कि इंसान की जिंदगी का जो लाइफ इंश्योरेंस एक तो दुनिया वाले करते हैं, एक अल्लाह ने किया है, तो हमारा लाइफ इंश्योरेंस जो अल्लाह कर रहा है वो किस इबादत के जरिए है, वो है नमाज। अगर जिंदगी को इंश्योर करना चाहते हो अल्लाह की बारगाह में, नमाज को मत छोड़ना जो कि वाजिब है। दूसरी तरफ रोजे के लिए अल्लाह ने नहीं बुलाया, नहीं बताया कुछ कि मैं क्यों रखवा रहा हूं, बस इसलिए रखवा रहा हूं कि मैं कह रहा हूं तो करना है, तअब्बुद के लिए। इसीलिए आप तौज़ीउल मसाइल में जाकर देखें तो क्या लिखा है, अपने तवाज़ो के लिए और इजहार तजल्लुल के लिए, अपने झुकने के लिए, अपने छोटा होने का इजहार करने के लिए हम रोजा रखते हैं। अब एक बात और वो बात ये कि ये इतनी खालिस इबादत है रोजे की कि अल्लाह उतना ही खालिस अजर दे रहा है। अब जरा देखिएगा, उसने कहा है कि ये इबादत है, बहुत सारी इबादतें। हज क्यों कर रहे हैं? हज इसलिए कर रहे हैं ताकि इंसान और मुस्लिम उम्मा को, बहुत सारी वजह है, उनमें से एक वजह यह भी है कि उनको एक मरकज पे लाकर जमा किया जाए। यूं तो सारी दुनिया के अंदर मौजूद इंसान मुसलमान
جہاں کہیں پر بھی ہو وہ اللہ کے ایک مرکز یعنی کہ کعبہ کی طرف اپنا رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں, عبادتیں انجام دیتے ہیں. لیکن پروردگار عالم نے سال میں ایک موقع ایسا بھی رکھا کہ ایک جگہ کے اوپر, اسی جگہ کے اوپر انسانوں کو یعنی کہ مسلمانوں کو جمع کرے, یعنی کہ وہ کعبہ کی جس کے گرد ملائکہ ہر وقت طواف کرتے رہتے ہیں, انسانوں میں سے کچھ پر اللہ نے فرض کیا کہ تم اپنی زندگی میں ایک مرتبہ صحیح لیکن جا کر اس گھر کا طواف کرو گے. لیکن پروردگار عالم نے روزے کی عبادت کے لیے کہا کہ الصوم لی, روزہ صرف اور صرف میرے لیے. یہ عبادت ایسی عبادت ہے کہ جو میرے لیے, میرے لیے. کسی عبادت کے لیے پروردگار عالم نے یہ نہیں کہا الصلاۃ لی, اگرچہ ہم پڑھتے اسی کے لیے, لیکن صلاۃ کے لیے اس نے نہیں کہا کہ یہ میرے لیے. روزے کے لیے کہا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ, یاد رکھنا روزہ میرے لیے ہے اور جو عبادت میرے لیے ہے یاد رکھنا اس کا اجر بھی میں خود ہی دوں گا. پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا. اور دوسری طرف اسی روایت کو ایک اور الفاظ سے بھی پکارا گیا, بلکہ الفاظ کے اندر تو رد و بدل ہوا ہی نہیں, صرف اعراب کے اندر ایک زبر اور ایک پیش کے اندر تبدیلی ہوئی ہے. اس لیے کہ پہلے کے زمانے کے اندر زبر زیر تو لگے نہیں تھے, تو انا اجزی بے بھی پڑھا جا سکتا ہے اور انا اجزا بے بھی پڑھا جا سکتا ہے کہ الف کے اوپر زبر ہے یا حمزہ کے اوپر پیش ہے. اگر حمزہ کے اوپر زبر ہے تو کہا جائے گا الصوم لی وانا اجزی بے, روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا, میں خود اس کی جزا دوں گا. اور ایک مرتبہ یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزا بے, کہ روزہ میرے لیے ہے وانا اجزا بے, اور میں خود اس روزے کی جزا ہوں. روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا. اور ایک مرتبہ یہ کہا جا رہا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں, یعنی کہ جو خالص انداز سے اور خالص نیت کے ساتھ روزہ رکھتا ہے اس کو جزا کے اندر ثواب نہیں ملتا, میں رب ذوالجلال اس کی رضائیں, پروردگار عالم کی رضائیں اسے مل جاتی ہے, خود رب ذوالجلال اسے مل جاتا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لہذا الصوم لی وانا اجزا بہ یا وانا اجزی بہ. اور ایک اور روایت کہ جس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے, چونکہ بہرحال ہماری محفلیں بغیر علی اور اولاد علی کے ذکر کے تو مکمل ہیں ہی نہیں, ہماری محفلیں بغیر محمد و آل محمد کے ذکر کے مکمل نہیں کیا ہیں, شروع ہی نہیں ہوتی ہیں. تو اب شروع کرتے ہیں, اب ہم شروع کرتے ہیں اپنی مجلس کا آغاز کرتے ہیں, محمد و آل محمد کے ذکر سے, علی کے ذکر سے آغاز کرتے ہیں. ایک اور روایت ہے اور وہ روایت یہ کہتی ہے کہ الصوم جنۃ من النار, صوم جو ہے نا روزہ آگ کی سامنے ڈھال بن جاتا ہے انسان کے لیے. آگ کے سامنے, جہنم کی آگ کے سامنے یہ روزہ ڈھال ہے. جنہ, جنہ نہیں, جنہ تو جنت ہے, جنہ کیا ہے, جن ہے, اور جنہ کیا ہے, جنہ ہے ڈھال. روزہ الصوم جنۃ من النار یا عن النار, پروردگار عالم نے صوم کو, روزے کو جنہ بنایا ہے, ڈھال بنایا ہے انسان کے لیے کہ وہ اگر آتش جہنم سے بچنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے, وہ روزہ رکھ لے. تو روزہ رکھنے والے کو یہ جان لینا ہے کہ آج اگر تھوڑی سی پیاس برداشت کر لے گا تو کل جہنم کی گرمی سے اور جہنم کی پیاس سے اللہ بچا لے گا. ایک بات. دوسری بات, صرف روزہ ہی جہنم سے ڈھال نہیں ہے, بلکہ علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ وصی المصطفیٰ حقاً امام الانس والجنہ. امام شافعی نے لکھا ہے, یہ اشعار ہمارے نہیں ہیں, امام شافعی کے کہتے ہیں علی حبہ جنہ, کائنات کے اندر اللہ نے روزے کو بھی جہنم کی آگ سے ڈھال بنایا ہے, علی کی محبت کو بھی جہنم کی آگ سے ڈھال بنایا ہے. یا علی یا علی یا علی یا علی. لہذا پروردگار نے جو بہت ساری نعمتیں عطا کر رکھی ہے نا, ان میں جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ ہدایت کی نعمت ہے, اور ہدایت سے بھی بڑی نعمت ہے ہادی کی نعمت, ہدایت کرنے والے کی نعمت. اور ہادی کے اندر بھی کون ہے کہ جو 12 امام, 14 معصومین, رسول اور اولاد رسول علیہ السلام, وہ کہ جو منصب امامت پر فائز ہوئے, کہ جن کو اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا. حالانکہ وہ محتاج نہیں تھے, انہیں کسی اس بات کی ضرورت تھی نہیں کہ وہ آ کر ہمارے درمیان زندگی گزارتے. اگر وہ تشریف لائے ہیں اور انہوں نے ہمارے درمیان زندگی گزاری, ہم جیسے مصائب کو برداشت کیا اور صبر کر کے اس دنیا سے رخصت ہوئے, تو وہ ہمارے لیے, وہ ہمارے لیے تھا. ان کا مصائب کا برداشت کرنا بھی اپنی امت کے لیے تھا. یہ روایت ہے
کہ امام معصوم جو مصیبت برداشت کر گئے وہ اپنی امت کی مصیبتوں کو اپنے سر لے لیا، انہوں نے وہ برداشت کر گئے جو ان کی امت نے برداشت کرنا تھا، وہ امام معصوم علیہ السلام نے برداشت کیا۔ کیسے کریم ہے، کیسے کریم ہے۔ تو یہ قرآن وہ ہے کہ جسے پروردگار عالم نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ ہمارے درمیان چھوڑا اور کہا کہ یہ دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری اہل بیت۔ اگر ان دونوں کا دامن تھام لیا تو کہاں ہوگے؟ یہ تم ان کے ساتھ ساتھ رہو گے، یہ جہاں جہاں جائیں گے تم ان کے ساتھ ساتھ رہو گے، یہ جہاں لے جائیں گے تم وہاں چلے جاؤ گے، یہ جہاں نہیں جائیں گے تم وہاں نہیں جاؤ گے، یہ جہاں اٹھا دیں گے تم وہاں اٹھ جاؤ گے، یا جب تمہیں بٹھا دیں گے تم بیٹھ جاؤ گے، جو کہیں گے بولو تو بول لو گے، جہاں تمہیں خاموش کر دیں گے تو وہاں خاموش ہو جاؤ گے۔ یہاں تک کہ اگر تم نے ان کا ساتھ تھامے رکھا اور انہیں نہ چھوڑا، حتی یرد علی الحوض، یہ دونوں میرے پاس حوض کوثر کے کنارے آ کے ملیں گے، تم وہاں پہنچ جاؤ گے۔ بھائی دنیا میں یہ طریقہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ بھائی میں نے سولیا بازار سے کھارا در آنا ہے، کون سی بس جائے گی؟ تو آپ نے بہت ساری بسوں کے نام لے لیے، ان میں ایک تو سب سے مشہور معروف سب سے مشہور بس ہے، کوئی جائے نہ جائے وہ تو یہاں آتی ہے W11، وہ تو آتی ہے۔ اب رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو گاڑیاں ہیں جو حوض کوثر آ رہی ہیں، رسول نے فرمایا دو گاڑیاں ہیں جو حوض کوثر آ رہی ہیں، اگر تم نے ان دونوں کا دامن تھام لیا تو تم بھی حوض کوثر ان کے ساتھ پہنچ جاؤ گے، ایک میری قرآن، دوسری میرے عطرت اہل بیت علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس قرآن کی 34 نمبر کی سورہ ہے، اس سورہ کا نام ہے سبا، اور حقیقت میں یہ سبا شیبا وہ قوم کے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوم ہے، ٹھیک ہے، قوم سبا یا ملک سبا، کنگڈم آف سبا اس کا نام ہے، اور اس نام پر اس سورے کا نام رکھا گیا۔ تو اب آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس سورے میں ہم انشاءاللہ دو نبیوں کی تاریخ پر بہت زیادہ گفتگو کر سکیں گے انشاءاللہ، اور ان کی تاریخ کے اعتبار سے کچھ واقعات آپ کی خدمت میں ضرور کوشش کر کے بیان کرنے کی سعادت کو حاصل کریں گے بتائید محمد و آل محمد علیہ السلام و بتوفیق اللہ سبحانہ و تعالی، کہ ایک نبی کا نام ہے حضرت داؤد علیہ السلام اور دوسرے نبی ہیں انہی کے بیٹے حضرت سلیمان۔ اور حضرت سلیمان نے جب اللہ سے مانگا، کیا مانگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب ہب لی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی، کہ یا من قبل، کہ پروردگار مجھے ایسی امت اور مجھے ایسی سلطنت اور حکومت عطا کر، ایسا ملک عطا کر کہ جیسی مملکت اور جیسی حکومت تو نے میرے علاوہ اور کسی کو نہ دی ہو۔ اور پھر پروردگار عالم نے حضرت سلیمان نے جب مانگا تو اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا حضرت سلیمان کو، اور حضرت سلیمان کو پروردگار عالم نے کیا عطا کیا؟ ملک سبا عطا کیا، ایک ایسا سلطنت اور ایسے کنگڈم کا دائرہ عطا کیا کہ جس بادشاہت اور جس حکومت کا دائرہ پھیلا ہوا تھا پوری دنیا پہ، یعنی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ سمجھ لیجئے کہ تقریباً پوری دنیا کے اوپر حکومت حاصل تھی۔ اچھا، حضرت سلیمان کو پروردگار عالم نے کیا کچھ سکھایا ہوا تھا؟ حضرت سلیمان کو پروردگار عالم نے پرندوں کی بولی سکھائی ہوئی تھی۔ حضرت سلیمان نبی علیہ السلام کو اللہ نے جنات پہ حکومت عطا کی تھی۔ پروردگار عالم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو انسانوں پہ حکومت عطا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو چونٹیوں پر حکومت عطا کی تھی، ان کی بولی حضرت سلیمان کو آتی تھی۔ اور پروردگار عالم نے حضرت سلیمان کو جنات، ملائکہ، انسان، حیوانات اور چرند و پرند سب پر حکومت عطا کر رکھی تھی۔ اب ذرا مجھے یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ حضرت سلیمان جیسے نبی کو تو عطا کرے، تو وہ اللہ کے جو سلیمان کو دے وہ فخر سلیمان محمد مصطفیٰ کو کیا دے گا؟ اور وہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو اپنا منظور نظر کہتے ہیں اور اٹھا کر غدیر خم میں جس کی ولایت کا اعلان کر دیں، کیا پروردگار عالم انسانوں اور حیوانوں اور ملائکہ اور جنات کی امامت اس علی ابن ابی طالب کو عطا نہیں کی ہوگی؟ لہذا پروردگار عالم کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اہل بیت اطہار کو بھی یاد کیا ہے، ان پر درود بھی بھیجا ہے، یعنی آل محمد علیہ السلام پر حضرت سلیمان نے اپنی زندگی میں درود بھیجا ہے اور انہیں یاد کیا ہے۔
اور یاد کرتے ہوئے کہاں یاد کیا وہ انشاءاللہ ہم عرض کریں گے اپنے آنے والے انہی دنوں کے اندر. ابھی تو مقدماتاً یہ بات عرض کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں جو عرض کیا جا رہا ہے. لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کی بھی ایک اپنی خاصیت ہے. اور حضرت داؤد علیہ السلام کو کیا ملا ہے؟ لہجہ. پروردگار عالم کی تسبیح کرتے ہیں حضرت داؤد, پروردگار عالم کی حمد و ثنا کرتے ہیں حضرت داؤد, تسبیح و تقدیس کرتے ہیں حضرت داؤد, سبحان پڑھتے ہیں, تکبیر پڑھتے ہیں, حمد پڑھتے ہیں, تہلیل پڑھتے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام کے لہجے میں اتنی تاثیر تھی کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کا نام لیا کرتے تھے اور پڑھا کرتے تھے لا الہ الا اللہ یا اللہ اکبر یا سبحان اللہ یا الحمدللہ, تو صرف حضرت داؤد نہیں پڑھتے تھے بلکہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ ساتھ جو ان کے آس پاس زمین کے ٹکڑے تھے ان سے بھی آوازیں تسبیح آتی تھی, پہاڑوں سے بھی تسبیح کی آواز آتی تھی, جو پانی بہ رہا ہوتا تھا نہروں میں وہاں سے بھی تسبیح کی آواز آنا شروع ہو جاتی تھی. اور حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی جہاں بیٹھ کر اللہ کی حمد و ثنا کرتے تھے, ذکر الہی کرتے تھے, مناجات کرتے تھے, تو ان کے اس لہجے اور آواز کو سننے کے لیے آس پاس کے سارے حیوانات, سارے پرند, سارے چرند آ کے جمع ہو جاتے تھے. یہاں حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کا نام لینا شروع کیا اور وہاں دور دراز کے علاقوں سے جو حیوانات ہیں, چڑیاں ہیں اور جو ریوڑ ہیں اور بکریاں ہیں اور گائے بیل اونٹ ہیں, یہ سب آ کے حضرت داؤد علیہ السلام کے گرد دائرہ بنا کر بیٹھ جاتے تھے اور سنا کرتے تھے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام پروردگار عالم کی حمد و ثنا کیا کرتے تھے, تسبیح و تہلیل اور تقدیس کیا کرتے تھے. لہذا یہ حضرت داؤد علیہ السلام. اب ایک بات اور ہے کہ اللہ کے نبی حضرت داؤد اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان وہ بھی اللہ کے نبی, تو اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام سے جو میراث ملی ہے حضرت سلیمان کو, وہ میراث کیا ہے؟ ہماری پچھلے سال کی جو آخری مجلس تھی وہ آپ یاد, اگر آپ کو یاد ہو تو وہ اس بات کا آغاز, اس مجلس کا آغاز, اس 10 مجلسوں کا جو اختتام تھا اور اس کی انتہا جو تھی وہ میراث کی بات پر ہوئی تھی. آخری مجلس میں ہم نے میراث کا ایک مسئلہ ڈسکس کیا تھا آپ سے. تو آج جو ہماری اس سن 2023 کے اندر جو ماہ رمضان ہے اور سن 1444 ہجری کا جو ماہ رمضان ہے اس کی جو پہلی مجلس ہے, اس کے اندر بھی میراث کے مسئلے سے آغاز کرتے ہیں. ایک شبہ ہے اور ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث ان کی بیٹی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو کیسے مل سکتی ہے, کیسے مل سکتی ہے ان کو میراث, اور رسول کی میراث ہے اور رسول کوئی میراث چھوڑ کر نہیں جاتے, نعوذ باللہ من ذالک. یہ اور بات ہے کہ رسول نے جو بھی جاگیر ہے جناب سیدہ کی, فدق کی, یا فدق کے علاوہ بھی اگر کوئی ایسی میراث ہے جو رسول اکرم جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے لیے چھوڑ کر جا رہے ہیں ترکے کے طور پر, تو وہ اگرچہ زندگی ہی میں رسول اکرم نے اپنی بیٹی کو ہبہ کر دیا تھا اور گفٹ کر دیا تھا, چھوڑ کر نہیں جا رہے تھے کہ میرے بعد میری امت تقسیم کر دے گی. میں کہوں گا یا رسول اللہ چھوڑ کر جائیں, آ جائے گا کوئی ایسا جو حق کی بات کرنے والا ہوگا اور سیدہ کا حق سیدہ کو دلوا دے گا. رسول نے کہا ہوگا نہیں, مجھے نہیں ہے کسی پہ بھروسہ کہ میرے بعد میری بیٹی کا حق کوئی آ کے حقدار دلوا دے جناب سیدہ کو. اسی لیے اپنی زندگی ہی میں یہ فیصلہ کر کے جا رہا ہوں کہ یہ فدق سیدہ کو دے رہا ہوں, اور سیدہ نے فدق حسنین کو دیا. لیکن یہ تو بات کی بات ہے نا, دعویٰ کرنے والوں نے جب یہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا لے کر گئی ہیں وہ نامہ اور وہ تحریر, کہ جس تحریر کو دکھایا اور ماننے والوں نے یہ کہہ کے انکار کیا, تو اس کا جواب ہے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے معاملے میں اور مسئلے میں کہ یہاں پر حضرت داؤد کے لیے قرآن کریم کی واضح صریح کھلی بین آیت ہے کہ جس میں پروردگار عالم کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وورث سلیمان و داؤدا, کہ حضرت سلیمان نے داؤد سے میراث پائی. جناب سلیمان کو حضرت داؤد اپنے والد سے جو کہ نبی تھے میراث ملی, تو جب داؤد کی میراث سلیمان کو مل سکتی ہے تو محمد کی میراث فاطمہ کو کیوں نہیں مل سکتی؟ سارے مل کے محمد, اگر معاملہ میراث تک جائے گا تو, ورنہ تو یہ تو زندگی میں ہی دے دیا تھا رسول نے فدق, یہ تو رسول نے زندگی ہی میں فدق دے دیا تھا. لیکن
اور اب تو فتق کی تو بات کیا کریں گے، اس لیے کہ وہ بات پھر کہیں کی کہیں نہ نکل جائے. لیکن اتنا کہ حضرت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ جب مسجد نبوی آئی ہیں اور بی بی نے جو خطبہ ارشاد فرمایا ہے، 2 یا 3 خطبے بی بی نے ارشاد فرمائے ہیں. ایک بی بی کا خطبہ ہے مدینہ کی عورتوں کے سامنے، ایک بی بی کا خطبہ ہے انصار مدینہ کے سامنے، اور ایک بی بی کا خطبہ ہے مجموعی طور پہ پورے اہل مدینہ کے سامنے یا دربار کے اندر. تو جہاں جناب ان خطبوں میں سے کسی ایک خطبے کے اندر جناب سیدہ نے سلام اللہ علیہ یہ ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کی آیت ہی کو تو دیکھ لو، تمہارے لیے قرآن کافی ہے. تمہیں قرآن کریم کی آیت دیکھنا چاہیے کہ جس میں پروردگار عالم یہ کہتا ہے کہ حضرت سلیمان کو داؤد سے میراث ملی. یہ کمال کی بات ہے، داؤد کی میراث سلیمان پائیں اور میں اپنے بابا محمد مصطفیٰ کی میراث نہ پاؤں. جناب سیدہ نے خود یہ جملہ اپنے خطبے کے اندر ارشاد فرمایا ہے. لیکن جناب داؤد اور جناب سلیمان سے مربوط یہ والا جو سورہ ہے، اس سورے کا آغاز ہم جو پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو تقریباً بلکہ ایک سورے کے علاوہ ہر سورے کے ابتدا کے اندر یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت موجود ہے، سوائے سورہ توبہ کے. کہ سورہ توبہ ایک ایسا سورہ ہے کہ جس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں سے غضب کا آغاز ہو رہا ہے. تو جب بات غضب کی ہو رہی ہے پروردگار عالم کی، تو وہاں سے اللہ نے اپنی رحمانیت اور رحیمیت کے ذکر کو ہٹا دیا، ایک طرف کر دیا ہے. اور پروردگار عالم نے کہا کہ یہاں پر براءۃ من اللہ ہے، اللہ کی براءت اور اللہ کی بارگاہ سے آنے والی جو اس کی ناراضگی ہے اس کا اگر ذکر ہو رہا ہے تو پھر یہاں پر رحمانیت اور رحیمیت کا ذکر ذرا ایک کنارے پر رکھو. پہلے جو میں نے اپنے دشمنوں کے لیے براءت کا اظہار کر رہے ہیں وہاں پر اللہ رحمان اور رحیم اب یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اپنی براءت کا اظہار کر رہا ہے. اچھا یہ تو ہو گیا، لیکن وہ سورہ توبہ پھر ایک زبردست عنوان ہے، اور عقائد کے اعتبار سے سورہ توبہ کے اندر بہت سارے ایسے پیغامات ہمارے موجود ہیں کہ ہمارے جوانوں کو سورہ توبہ کی تفسیر کی طرف ضرور دیکھنا چاہیے. اور اس کے اندر جو موجود آیتوں کے ذیل میں اماموں کی روایتیں بھرا ہوا ہے سورہ توبہ، اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلتوں سے اور اہل بیت کے دشمنوں کی برائیوں سے اس سورہ کے اندر بہت زیادہ بیان ہے. لیکن چونکہ ہم نے بات سورہ سبا کی کرنی ہے، اور سورہ سبا کے آغاز کے اندر کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسا جملہ ہے بسم اللہ کا کہ امام معصوم جو کرم کا مظہر ہیں، جو رحمت کا مظہر ہیں، جو فضل الہی کا مظہر ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کل امر ذی بال لم یبتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم فہو ابتر. کوئی اہم کام اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے تم نے شروع نہ کیا تو یاد رکھنا اگر وہ نامکمل رہ جائے تو پھر تعجب کی بات نہیں ہے. اگر مکمل ہو گیا تو یہ اسی کا کرم تھا کہ بغیر بسم اللہ کے بھی ہو گیا کام، لیکن اگر وہ نامکمل رہ جائے تو تعجب مت کرنا کہ تم نے بسم اللہ ہی تو نہیں پڑھی تھی. اتنا اہم ہے بسم اللہ. اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام مولا کا اللہم صلی اللہ محمد، مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ اسم اعظم اللہ نے کسی کو نہیں دیا. اور اسم اعظم کتنے؟ 73 کلمات ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کو 5 دیے، حضرت نوح کو 16 دیے، حضرت موسیٰ کو 23 دیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 32 دیے. اس طرح کی ایک روایت ہے، اس کے اندر عدد کا فرق ہو سکتا ہے مگر بڑھتا رسالت میں آپ کو اور ان کی آئمہ جو اولادیں ہیں جن کو اللہ نے امامت کے منصب پہ فائز کیا ہے، پروردگار عالم نے ان کو 73 میں سے 72 اسما دیے. ایک کسی کو بھی نہیں دیا، ایک اپنے پاس رکھا کہ وہ خالق کل ہے، وہ رب الارباب ہے، وہ رب ذوالجلال ہے، وہ اہل بیت کا بھی رب ہے. لیکن وہ جو 73 تھے ان 73 میں سے 72 پروردگار عالم نے محمد و عطرت محمد آل محمد علیہ السلام کو عطا کی. اب اللہ نے ہمیں تو اسماء اعظم نہیں سکھلائے، تو ہم شکوہ کر سکتے ہیں لیکن ہم کیا کس منہ سے شکوہ کریں؟ اگر وہ ہمیں دے دے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے انتقام لینا ہے. اچھا ہاں اس نے میرے ساتھ غلط کیا تھا، میرے پاس اسم اعظم ہے، اب دیکھو میں اسے کیسے تباہ کرتا ہوں. ابھی تو اسم اعظم نہیں ہے تو اتنا کام کرتے ہیں ہم، اللہ معاف کرے. کسی کی تباہی کے لیے آ کر دیکھیے کتنا کچھ کام نہیں ہوتا ہماری کمیونٹی کے اندر، اللہ معاف کرے، ہمارے معاشرے کے اندر کیا کچھ کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. بس یہ کہ سامنے والا جو ہمارا دشمن ہے، جو ہمیں ایک آنکھ نہیں باتا، وہ تباہ و برباد ہو جائے، اس کا گھر جو ہے وہ اجڑ جائے، وہ اس کے گھر کے اندر سکون اطمینان نہ ہو، نعوذ باللہ من ذالک.
لیکن اسم اعظم مل جائے گا تو کیا ہوگا؟ آگ لگ جائے گی آگ. اللہ نے کہا میں نہیں دے رہا بھائی اسم اعظم. ایک اسم اعظم کیا آدھا بھی نہیں دے رہا، پونا بھی نہیں دے رہا. جاؤ اسم اعظم نہیں دے رہا میں، لیکن تمہاری مشکلوں کے حل کے لیے، مشکل کشائی کرنے کے لیے کچھ نام سکھا کے جا رہا ہوں. یاد رکھو یہ 12 نام ہیں، یہ 14 نام ہیں، محمد اور پیارے محمد مصطفیٰ کی آل کے نام ہیں. کبھی ان 14 ناموں سے بھی اگر یہ اگرچہ ناممکن ہے، یہ ناممکن ہے، لیکن اگر یہ نام بھی تمہیں کم پڑ جائیں تو عباس کا نام دے رہا ہوں، ابو طالب کا نام دے رہا ہوں، خدیجہ کا نام دے رہا ہوں، ام البنین کا نام دے رہا ہوں، علی اصغر کا نام دے رہا ہوں، جناب فضہ سلام اللہ علیہ قمبر کا نام ہے. صلی علی محمد. لہذا اسم اعظم تو نہیں دے رہا، مگر جو قائم مقام ہے اسم اعظم کے وہ نام سکھا رہا ہوں. اسی لیے تو اگر شاعر نے لکھا ہے کہ کیا بتاؤں مقام زینب کا، اسم اعظم ہے نام زینب کا، اسم اعظم ہے نام زینب کا. اور اسم اعظم کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ اسم اعظم ہو نہ ہو، آپ اسم اعظم مانے نہ مانے، آپ کو نام زینب کو وحی الہی تو ماننا پڑے گا. کیوں ماننا پڑے گا؟ میں بغیر دلیل کے دعویٰ کرنے کا عادی نہیں ہوں. اس لیے کہ نام جب جناب سیدہ سے پوچھا تو نہیں رکھا، کہا علی رکھیں گے. علی سے پوچھا تو کہا نہیں رسول رکھیں گے. رسول سے کہا تو کہا جب سیدہ نے علی کا انتظار کیا، علی نے میرا انتظار کیا، تو جب تک رب ذوالجلال نہ رکھ دے میں محمد مصطفیٰ بھی زینب کا نام نہیں رکھ. اس بچی کا نام محمد اس بچی کا نام میں بھی نہیں رکھوں گا، یہ بارگاہ الہی سے ہے. اور جناب جبریل آئے اور آ کر کہا کہ خدا آپ کو سلام عرض کرتا ہے اور آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اس بچی کا نام بارگاہ الہی سے، حکم الہی سے زینب رکھا جائے. لہذا جسے جبریل وحی کے طور پر آسمان سے لے کر آئے وہ نام زینب کا نام ہے. اور صرف نام جناب زینب کا نہیں، امام حسن کا نام بھی وحی الہی ہے، امام حسین کا نام بھی اسی طرح سے بارگاہ الہی سے آیا ہے. یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ جس گھرانے کے بچوں کے نام بھی خود پروردگار عالم رکھتا ہے. اور یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے، ہمارے گھر میں پیدا ہونے والا جو بچہ ہوتا ہے اس کو ہم جو اس کے بارے میں یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے، یہ دیکھو ناک ماموں پہ گئی ہے، یہ ہونٹ جو ہیں یہ والد پہ گئے ہیں، یہ آنکھیں جو ہیں یہ امی پہ گئی ہیں، یہ کان دیکھو بڑے بڑے کان یہ فلاں کے جیسے. تو یہ معاملہ جو عموماً ہوتا ہے، یہ ہمارے یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے گھر کا بچہ، تو ہم اپنوں سے تشبیہ دیتے ہیں. اور جو اللہ کے گھر میں آیا اس علی کا کیا کہو گے؟ بس یہی تو کہنا ہوگا یہ اس کا چہرہ وجہ اللہ ہے، اس کی زبان لسان اللہ ہے، اس کے ہاتھ ید اللہ ہے، اس کے کان اذن اللہ ہے، اس کا پہلو جنب اللہ ہے، اس کا نفس نفس رسول اللہ ہے. نعرہ حیدری. اب یہ بات جناب حق سبحانہ ہوا تعالیٰ نے، اب بسم اللہ الرحمن الرحیم پر ایک گفتگو اور ہو جائے، ایک بات اور ہو جائے، اور پھر انشاءاللہ آیت سے ہم آغاز کرتے ہیں کہ پھر جتنا وقت بچے گا تو اس اعتبار سے بات کو ہم آگے بڑھائیں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کیا ہے. ہم اور آپ سمجھ نہیں سکتے. اسم اعظم سے جو قریب ترین کلمہ ہے بس یہ سمجھ لو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. چھٹے امام علیہ السلام سرکار نے فرمایا کہ جو کلمہ اسم اعظم سے سب سے زیادہ قریب ہے وہ کلمہ کون سا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتنا قریب ہے کہ آنکھ کی جو پتلی ہے، یعنی آنکھ کی سیاہی، وہ آنکھ کی سفیدی سے جتنا قریب ہے اتنا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم اعظم سے قریب ہے. ٹھیک ہے، اب آ جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ نے کیا بتلایا کہ ابتدا ہے اس رب جلیل کے نام سے کہ جو رحمان بھی ہے اور بولیے شرمائے نہیں، رحیم بھی ہے. جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، تو اس نے اپنی رحمت کے 2 ٹکڑے کیے. اس کی رحمت کے 2 ٹکڑے ہوئے. آپ کہیں گے نہیں ہم تو ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. اللہ اس بابرکت نام سے کہ جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، تو اگر آپ رحمان کا ترجمہ مہربانیت سے کرتے ہیں اور مہربان کرتے ہیں تو آپ جا کر ذرا ڈکشنری میں دیکھیے گا کہ مہربان کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ مہربان کے لیے رحمان لفظ استعمال نہیں ہوتا، رؤوف لفظ استعمال ہوتا ہے.
عربی زبان کے اندر مہربانی کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ رؤوف، رافت پروردگار ہے. لیکن یہاں پر تو یہ نہیں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرؤوف الرحیم، شکریہ، بسم اللہ الرؤوف الرحیم نہیں کہا گیا. کیا کہا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا گیا. صحیح ہے؟ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، بسم اللہ الرؤوف الرحیم نہیں ہے. تو اب سوال ہے کہ اگر دو لفظیں الگ ہیں تو دو معنی الگ ہونے چاہیے، ایک جیسے معنی نہیں ہوں گے. اگر پروردگار عالم کو ایک ہی معنی لینا ہوتا تو رب ذوالجلال ایک ہی لفظ رکھ کے ایک ہی معنی لے لیتا. اس نے اگر دو لفظیں رکھی ہیں تو یقیناً دو معنی ہوں گے. کیسے؟ آ جائیے دیکھیے پروردگار عالم نے کیا کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب کوئی اس دنیا میں ایسا عالم نہیں ہے کہ جو وہ معنی بتا دے جو اب آپ کی خدمت میں پیش ہو رہا ہے. کیوں؟ ہماری جانب سے تو نہیں ہے نا. وہ کن کی بارگاہ سے آ رہا ہے؟ ان کی بارگاہ سے آ رہا ہے جو اسی قرآن کریم کے وارث ہیں، جو تعویل و تفسیر آیات قرآنی کے جاننے والے ہیں. یعنی کہ ہمارے اور آپ کے مولا واقع چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام لالا محمد و آل محمد. مولا سے کسی نے پوچھا مولا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی کیا ہیں؟ آقا نے ارشاد فرمایا کہ رحمان وہ کہ جس کی رحمت سب کے لیے، جس کا کرم سب کے لیے. بھائی بارش ہندو کے یہاں بھی ہوتی ہے، ہمارے یہاں بھی ہوتی. کھانا فرعون بھی کھاتا تھا اور اللہ کو ماننے والے بھی کھاتے تھے. بھائی ابراہیم بھی کھاتے تھے اور نمرود بھی کھاتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کھاتے تھے اور فرعون کو بھی رات میں ٹھیک سے نیند آتی تھی، وہ بھی صحیح تھا، سب اس کا معاملہ صحیح چل رہا تھا. ورنہ اگر پروردگار کسی کی ڈور کو کھینچنا چاہے تو اس کی زندگی کے اندر کچھ ہو نہ ہو، جو رفع حاجت کا سسٹم ہے اگر وہی رک جائے تو اسی کے لیے انسان اتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ وہ اندازہ نہیں کرتا ہے کہ پروردگار عالم نے جو میرا شکم کا اور پیٹ کا سسٹم جو جاری رکھا ہے اس کے لیے الگ سے ایک شکریہ بنتا ہے اس بارگاہ الہی میں اس پروردگار عالم کا. لیکن خیر، رحمان اور رحیم بس، اور اسی پر ہماری آج کی گفتگو ختم ہو جائے گی اور ہم مذاہب سے مرتبط ہو جائیں گے. کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ رحمان ہے اور رحیم ہے. تو رحمانیت وہ جو سب کو ملے، اپنوں کو بھی ملے پرایوں کو بھی ملے، مگر رحیم وہ نہیں. رحیم ایسا رحم کرنے والا کہ جو خاص لوگوں پر، خاص بندوں پر رحم کرے. اب پروردگار عالم نے اپنی رحمت کے دو ٹکڑے کیے، ایک ہو گیا رحمان، ایک ہو گیا رحیم. رحمان کیا؟ وہ رحم کرنے والا جو سب پہ رحم کرے، اور رحیم وہ کہ جو سب پر نہیں کرے، اپنے خاص الخاص اور پسندیدہ بندوں پہ رحم کرے. اب اسی طرح سے اللہ نے اپنے نور کے بھی دو ٹکڑے کیے بھیا. نور کے دو ٹکڑے کیے ہیں، ایک ہے نور محمد مصطفیٰ، ایک اسی نور کا ٹکڑا علی مرتضیٰ. ایک ہے رحمان کا مظہر، ایک ہے رحیم کا مظہر. محمد کو پتھر بھی مارو گے تو دعا دے گا. علی ہر ایک کے دل کی بستی میں بسیرا نہیں کرے گا جب تک مومن نہ ہوگا اس کے دل میں علی کا بسیرا نہ ہوگا. یہ ہے تو یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ہماری بات آج یہاں پر اس حد تک رک جائے گی، اس لیے کہ الحمدللہ سے پہلی آیت کا آغاز ہوگا. انشاءاللہ پھر کل سے گفتگو تھوڑی سی اور رفتار بڑھے گی. کل 54 آیتیں ہیں سورے کی، 34 نمبر کا سورہ ہے اور 54 آیتیں، اور ان 54 آیتوں کے اندر ان دو انبیاء کا ذکر بہت ہوا ہے، اور ان دو انبیاء کو جو پریشانیاں لاحق تھیں ان کا ذکر ہوا ہے. جو اللہ کی مخالفت کرنے والے ان دو انبیاء کے، یعنی حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کی جو قوم کے اندر اللہ کی مخالفت کرنے والے تھے اور کیا کیا باتیں کرنے والے تھے، اور یہ کہنے والے تھے آ جائے گا وہ عذاب آتا ہے تو آنے دو، ہم اس کے ساتھ نمٹ لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، بہت پیسہ ہے ہمارے پاس، تو وہ جو عذاب دینے والا آئے گا نا ہم اسی کو خرید لیں گے. نعوذ باللہ من ذالک. آج کل جیسے کہا جاتا ہے کہ ہم کچھ نہیں، ہم لوگ وکیل نہیں کرتے، ہم ڈائریکٹ جج کرتے ہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم وکیل نہیں خریدتے، ہم ڈائریکٹ جج خریدتے ہیں. اب یہ معاملہ اللہ کی بارگاہ میں تو نہیں چل سکتا. اللہ کی بارگاہ میں اس لیے نہیں چل سکتا کہ وہ نبی خدا آیا ہوا ہے، اور وہ جو نبی خدا آ کر کہہ رہا ہے کہ عذاب آ جائے گا، عذاب آ جائے گا، عذاب آ جائے گا. اللہ کو، ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ کو مانو، بت پرستی کو چھوڑو، ستاروں کو چھوڑو، سورج کو چھوڑو اور ان سب کو چھوڑو، ایک اللہ کو مانو.
وہ اگر بندہ آیا ہے حضرت اللہ کا ایک بندہ آیا ہے جن کا نام حضرت داؤد ہے، اللہ کا ایک بندہ آیا ہے جن کا نام ہے حضرت سلیمان نبی علیہ السلام، تو اب یہ بات زبان سلیمان سے ہو رہی ہے لیکن جملے اللہ کے ہیں۔ اب اللہ کی بات یعنی سلیمان کی بات نہ ماننا بالکل ایسا ہی ہے جیسے اللہ کی بات نہ مانی، داؤد کا بات نہ ماننا ایسا ہی ہے کہ جیسے خدا کی بات نہ مانی۔ لہٰذا اس بات کو انشاءاللہ کل پھر آغاز کرتے ہیں بشرط توفیق و حیات۔ مگر آج آپ نے روزہ رکھا اور آپ نے احساس کیا ہوگا پیاس کا، اور ضروری ہے کہ جب جب ہم پیاسے رہیں تو کربلا والوں کی پیاس کو یاد کریں، جب جب ہمیں بھوک کا احساس ہو تو ہم حسین کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی بھوک کو یاد کریں، جب جب ہمارے کوئی پردیسی کا انتقال ہو جائے تو ہم اس سے زیادہ حسین کو روئیں، ہمارے ہاں کسی کو شہید کر دیا جائے تو اس پر تو روئیں مگر اس سے زیادہ حسین کو روئیں، اس لیے کہ مولا حسین نے کیا کہا، شیعتی مہما شرب تم ازبا مائن فذکرونی۔ اب ذرا ان جملوں میں غربت ذرا احساس کرنا، کتنی غریبی ہے ان جملوں میں، کتنی مولا حسین کی مظلومیت ان جملوں سے ٹپک رہی ہے۔ مولا حسین فرماتے ہیں کہ اے میرے شیعوں، کسی اور سے بات نہیں کر رہے، غیروں سے نہیں، اپنوں سے پیاروں سے بات کر رہے ہیں، اے میرے شیعوں جب بھی تم پانی پینا نا ٹھنڈا پانی تو مجھ غریب حسین کی پیاس کو یاد کر لینا۔ جب آج آپ نے افطار کے وقت ٹھنڈا پانی اپنے لبوں کو لگایا ہوگا، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے معلوم ہے کہ آپ کو ہو نہ ہو حسین یاد آیا ہوگا۔ ارے کل جو حسین اپنے 6 مہینے کے لال کو لیا ہوا کربلا کے بن میں کھڑا پانی کا سوال کر رہا تھا، حسین کے 6 مہینے کے لال کو پانی پلا کے پیاس نہ بجھائی، تیر کھلا کے پیاس بجھائی گئی۔ ارے حسین والوں نے کربلا میں وہ قربانی دی کو بچایا۔ یہ جو آج ہم روزے رکھ رہے ہیں، یہ جو ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہر رکعت، ہر سجود، ہر رکوع، ہر تکبیر حسین ابن علی کی احسان مند ہے۔ یہ جتنے روزے دار آج روزے رکھ رہے ہیں یہ سب کا روزہ حسین کا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ حسین تیری قربانی تھی، حسین ابن علی تیرا لہو بہ گیا مگر توحید الہی بچ گئی، محمد مصطفیٰ کی نبوت بچ گئی۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا علی محمد ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس توسل کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما۔ پروردگارہ جتنے مومنین اور مومنات یہاں تشریف فرمائیں تمام کی مشکلات کو حل فرما، تمام کی حاجات شرعیہ کو روا فرما۔ بار الہ ہمارے گھروں میں اطمینان و عافیت کی نعمت کو عطا فرما۔ بار الہ ہمارے دلوں میں، ہماری اولادوں، ہماری نسلوں کے دلوں میں مودت اہل بیت اطہار کا رزق جاگزیں فرما۔ پروردگارہ دشمنان اہل بیت کی نفرت ہمارے دلوں میں ہر آن اضافہ فرما۔ اپنے ولی اپنی حجت مولا صاحب الامر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں مولا کے اصحاب میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآلہ الطاہرین۔ سونا پر رکھیے۔ سورہ فاتحہ کی گزارش ہے۔ حسن علی نشاط نورانی اور رشتہ دار مرحومین غلام حسین شریف، فاطمہ بھائی محمد علی، سید حسن نواب، لیلا بھائی غلام حسین، زہرا بنت غلام حسین، انور علی رحمۃ اللہ، زرینہ بھائی غلام حسین، غلام علی رحمۃ اللہ، سغرا بھائی نظر علی، امینہ بھائی اللہ رکھا، نرجس بھائی نظر علی، حسینہ بھائی فدا حسین، منور حسین غلام علی، شبیر حسین، محمد حسین غلام علی، صابرہ بنت عبد الحسین، جمال بھائی بابول بھائی وزیر، شیرین بھائی جمال بھائی وزیر، اکبر علی جمال بھائی وزیر، سکینہ بھائی شریف، جناب شکینہ بھائی نانجی، جناب بھائی حسن علی مرزا، امینہ بھائی حسن علی مرزا، اکبر علی حسن علی مرزا، قاسم علی حسن علی مرزا، سلیم اکبر علی وزیر، حیدر علی اکبر علی وزیر، معصوم علی اکبر علی وزیر، گلشن اکبر علی وزیر، فاطمہ اکبر علی وزیر، روشن بانو محمد علی گیلانی، بلکیس قاسم علی مرزا، شبیر قاسم مرزا، مشتاق قاسم علی مرزا،
فاطمہ بائی محمد علی کپاڑیا، سلیم غلام علی تھاور، محمد علی داؤد کپاڑیا، فضل عباس محمد علی کپاڑیا، زیرا بائی فضل عباس کپاڑیا، حسینہ بائی رحمت اللہ لاکھانی، علی محمد منیس ورتیجی، یاسمین بانو علی محمد ورتیجی، سگرا بائی نظر علی بدامی، حسین علی علادین پوناوالا، یاور مہدی، حسین علی پوناوالا، سکینہ بائی محمد علی کپاڑیا، محمد علی رحمت اللہ لاکھانی، انور مہدی علی رحمت اللہ لاکھانی، انور علی ضیاء جامنگری، نرجس نظر علی، خیر النساء غلام حسین اساریہ، غلام عباس اساریہ، غلام حسین اساریہ، شہناز علی رضا اساریہ، فاطمہ محمد علی رحمت اللہ لاکھانی، سعیدہ لاکھانی، انور علی حبیب کانانی، یوسف علی حبیب کانانی، عبدالحسین حبیب کانانی، حسین علی حبیب کانانی، جینا بائی زوجہ حبیب بائی، عزیز حسین فدا حسین سومانی، فدا حسین نور محمد سومانی، نور محمد سومانی، سکینہ بائی شریف باوا، حسن علی سومانی، یوسف علی سومانی، سغرا بائی لالجی باوا، پیار علی سومانی، پنجو جسا، حسن علی بائی سومانی، قاسم علی اسماعیل سومانی، امینہ بائی ہیرجی، علی بائی سومانی، عابد محمد جعفر سومانی، سکینہ بائی محمد جعفر سومانی، پیر بھائی بھیم جی، غلام علی پیر بھائی، عبدالرسول پیر بھائی، مریم بائی نور محمد، شیرین بائی نور محمد، شہربانو پیر بھائی، انور اول بھائی زوجہ پیر بھائی، زہرا بانو بنتے محمد علی وزیر والجی، سکینہ بائی زوجہ پیر بھائی، شاکر حسین غلام علی، خیر النساء بنتے فدا حسین، محمد حسین غلام علی، محمد علی رحمت اللہ پیر بھائی، سجاد حسین محمد علی رحمت اللہ، نور محمد راجپر، رمضان علی نور محمد، شعبان علی نور محمد، علی رضا ہاشم اور عبد الکریم والجی، منیرہ بنتے پیار علی، سراج عبدالرسول، دولت بانو ناصر علی، رضا حسین غلام حسین کانانی، اصغر علی قاضی، منصورہ بنتے عبدالرسول، بچو علی ملجم مامدانی، زینب بائی بنتے سلیمان، شہربانو رحمت اللہ، رجب علی احمد علی، شیرین بائی سلیمان راجپر، احمد علی حاجی جیراج، جابر علی جیراج، فدا حسین کھوجا، نور بانو زوجہ فدا حسین، حاجی پیر بھائی کانجی، فاطمہ بائی جیراج، نسیم صادق علی، کبرا زوجہ صادق کھوجا، محمد علی کانجی، کلثوم بائی پنجا، شبیر حسین کھوجا، مرضیہ بنتے نظر علی، بہادر علی سومانی، یوسف علی کھوجا، سکون بائی بنتے یوسف علی افضل لادانی، یاسمین بنتے یوسف علی، نور النساء بنتے جیون، خادم حسین کھوجا، علی اصغر کھوجا، مریم بائی بنتے شفیق، کریم بھائی فاضل، فاطمہ بائی علی بائی، محمد نذیر کریم بھائی، علی حسین کریم بھائی، حسن علی مہر علی، غلام علی حسن علی، ریاض حسین حسن علی، لیاقت حسین حسن علی، گلبانو اور ہیمانی فیملی کے مرحومین، حاجی وزیر علی ابراہیم میوہ والا اور اس کے رشتہ دار، یوسف علی موربی والا اور اس کے رشتہ دار، محمد رضا موربی والا اور شہدائے ملت، نور محمد افریقہ والا، کلثوم بھائی جعفر، رضوان علی امیر علی، محمد حسین افریقہ والا، حیدر علی حبیب قاسم منوری، نور محمد قاسم علی کرم علی، سکینہ بائی حسن علی، زوار حسین نور محمد، برکت علی نور محمد، نثار علی نور محمد، گلشن بائی اکبر علی، انصار حسین روشن علی، دلاور حسین روشن علی، گلبانو بنتے نور محمد، کنیز بنتے رمضان علی، محمد حسین رمضان علی، فقیر محمد، شگرا بائی بنتے موسیٰ، اکبر علی فقیر محمد، امینہ بنتے اکبر علی، زرینہ بنتے اکبر علی، کلثوم بائی بنتے اکبر علی، امیر علی پٹیل، رجب علی نظر علی، حسین علی بندے علی، فضل عباس محمد علی کپاڑیا، فاطمہ کپاڑیا، فاطمہ الزہرا، غلام عباس برکت علی، فاطمہ بائی رجب علی امیری، محمد حسین رجب علی امیری، رازیہ بنتے وزیر نایانی، اکبر علی حاجی والجی اور ان کی زوجہ، وسرام اور رشتہ دار مرحومین، قاسم علی کرمانی اور ان کے زوجہ، محمد حسین بالو بھائی اور ان کی زوجہ، علی حسین فدا حسین راجانی اور رشتہ دار مرحومین، قاسم علی قمر الدین وکیل، سکینہ بائی جعفر علی وکیل،
شمیم بنت اللہ رکھا، رجب علی سوانی، اقبال حیدر علی محسن، عنایت علی شہاب الدین، علی رضا کانانی، علی رضا باقر علی کھیتانی، محمد امین کھیتانی، رجب علی بندے علی، فاطمہ بائی بنت محمد، یاسمین رضا بنت اکبر علی، زیب النساء بنت رجب علی، امین عابد حسین، محمد حسین، محسن علی، حسن علی، رجب علی، غلام حسین، زہرا بانو بنت قاسم علی، حبیب علی، فدا حسین آزاد، لیلا بانو، حاجی بھائی، فدا حسین، غلام علی، سگرا بنت ددا دیوجی، سکینہ بائی، صابرہ، فدا حسین، غلام حسین، جعفر علی، رمضان علی، زنینہ بانو بنت محمد حسین، تمام علماء عزام، تمام مرحومین، تمام مراجع کرام مرحومین، ہم آپ سب کے مرحومین، مولانا صاحب کے مرحومین، اور جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ان سب کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔